أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. اما بعد مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورہ فاطر آیت نمبر 13 ارشاد فرما رہا ہے اللہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ رات کے اندھیروں کے بعد دن کی روشنی پیدا فرما دیتا ہے اور دن کے ختم ہونے سے پہلے اس روشنی میں رات کا آغاز کر دیتا ہے. کیا کوئی ایسی ذات اور ہے جو یہ کر سکے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت یہ ہے کہ اللہ نے سورج اور چاند کو تابع کر دیا. یہ سورج اللہ کے اشارے سے چلتا ہے، یہ چاند اللہ کے اشارے سے چلتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں روزانہ سورج غروب ہوتے ہی اللہ کے عرش کے سامنے سربت سجود ہو جاتا ہے، اجازت مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت ہے تو میں دوسری جگہ طلوع ہو جاؤں. اسے اجازت دی جاتی ہے. یہ ایک جگہ غروب ہوتا ہے، دوسری جگہ طلوع ہو جاتا ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ سورج اجازت طلب کرے گا کہ اللہ مجھے اجازت ہے کہ میں طلوع ہو جاؤں.
اپنے طلوع ہونے کی جگہ سے تو اجازت نہیں ملے گی، اور اسے آرڈر کیا جائے گا کہ غروب ہونے کی جگہ سے طلوع ہو، اس دن سورج غروب ہونے کی جگہ سے الٹا نکلے گا۔ وہ قیامت کی وہ واضح علامت ہوگی جس دن توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور پھر پے در پہ علامتیں ہوں گی اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو یہ سورج کا چلنا، یہ چاند کا سرکولر وے میں سرکولیٹ ہونا، یہ سارا کا سارا اللہ کا پیدا کردہ، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے کوئی جو اس طرح کا کوئی سسٹم رائج کر سکے؟ کل یجری لاجل مسمی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یہ جتنے سیارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، جتنے پلانٹس ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے وقت مقرر پر سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ ذالکم اللہ ربکم، اتنا زبردست نظام چلانے والا وہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اس اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو کہ یہ ہمارے اولیاء ہیں، یہ ہمارے صالحین ہیں، یہ ہمارے شفعاء ہیں، یہ ہمیں بچانے والے، فرمایا اس اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گھٹلی پر آنے والے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کھجور کی گھٹلی سوکھتی ہے تو اللہ کا نظام ہے، اس پر ایک چھلکا آ جاتا ہے، ایک ہلکی سی جھلی آ جاتی ہے۔ کبھی گھر میں تجربہ کر کے دیکھیے، اس ہلکی سی جھلی جس کو اگر دھیان سے نہ اتارا جائے تو وہ اتارنے میں ہی پھٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے، یہ تمہیں کیا بچاتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 128 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بہت گڑبڑ کرنے والی قوم تھی، ہمیشہ ناشکری پہ تل جاتی تھی، اللہ کی تمام نعمتوں کو بھلا دیتی تھی۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، استعینوا باللہ، تم اللہ سے مدد مانگا کرو، واصبروا، اور جو مصائب آزمائشیں علم آتے ہیں ان پر صبر کیا کرو، ان الارض للہ، یہ ساری کی ساری زمین کی بادشاہت خالص اللہ کے پاس ہے۔ فرعون کچھ نہیں کر سکتا، یہ طاغوت کچھ نہیں کر سکتا، یہ تمہارے پیچھے لگنے والے تمہیں ستا ضرور سکتے ہیں، تمہیں زمین سے اکھاڑ نہیں سکتے، کیونکہ زمین میں حکمرانی اللہ کی ہے، آسمان میں حکمرانی اللہ کی ہے، زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے۔ جب وہ مالک ارض و سما تمہارے ساتھ ہے تو پھر یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اس زمین کا وارث اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے بنا دے گا۔ والعاقبۃ للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں ان کے لیے اچھا انجام ہے، جو دنیا کو اپنی ملکیت سمجھ کے دعوے دار بن کے بیٹھنے والے ہیں ان کے لیے بدی ہی بدی ہے، خرابی ہی خرابی ہے، ان کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جناب موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی قوم کا مطالبہ یہ تھا، نمبر 1 ہمیں فرعون سے نجات چاہیے، نمبر 2 ایسی زمین چاہیے جہاں ہمارا اقتدار ہو، نمبر 3 ہمیں ایسی زمین چاہیے جہاں ہماری مرضی چلے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا کہ دیکھو یہ جو زمین تمہیں چاہیے یہ تو اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے گا اس زمین کا وارث بنا دے گا۔ تم اللہ کے حضور اس قدر پرہیزگار بن جاؤ، اس قدر نعمتوں کے شکر گزار بن جاؤ کہ اللہ اس کی وراثت تمہارے ہاتھ میں دے دے تو تمہیں زمین مل جائے گی۔ اور جہاں تک بات ہے تمہاری اپنی مرضی کی تو یہ ممکن نہیں ہے،
تمہیں اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی، تمہیں اپنے مصائب پر جو تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنا پہ آئیں گے اس پہ صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اگر تم اللہ سے مدد نہیں مانگو گے، خود صبر نہیں کرو گے، تو یاد رکھو تمہارے لیے کوئی بچت کا راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آپ کو پتا ہے جادو ٹونے کا بڑا رواج تھا۔ سامری جادوگر بہت زبردست جادو ٹونے والا تھا، اس نے جادو کی انتہا کر رکھی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے، دور تھا، اس وقت کا کلچر تھا کہ جادو ٹونے کے ذریعے جس کو چاہے قابو کر سکتے ہیں اور جس کو چاہے اپنے دسترس میں لے سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ یہ جادو ٹونے کرنے والے کیا اپنے جادو میں کامیاب ہوئے؟ ہرگز اپنے جادو میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے جادو کے ذریعے، اپنے سحر کے ذریعے، اپنے جادوئی انداز کے ذریعے لوگوں پر قابض ہو جاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ نے اس کو ڈینائی کر دیا۔ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر خود خدا بنے بیٹھو گے اور کائنات کے فیصلے اپنے ہاتھ سے کرنے والے بننے کے جد و جہد میں لگ جاؤ گے، تو یاد رکھو کبھی تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اللہ کہتا ہے مدد اللہ سے مانگو، صبر تم کرو، اللہ رب العالمین تمہیں تقوی نصیب کر دے گا۔ اور اس تقوی کی بنا پہ اللہ کہتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ان تقوی داروں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ لہذا نوعیت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، ضرورت اس بات کی ہے انسان اپنے آپ کو مالک کل نہ سمجھے۔ انسان اس بات کو سمجھے کہ اللہ نے اسے وارث بنایا ہے، اس کی اپنی دسترس کچھ نہیں، اس کی اپنی صلاحیت کچھ نہیں، اس کی اپنی طاقت کچھ نہیں۔ یہ جو اللہ نے اقتدار دے دیا ہے، یہ جو اللہ نے پاور دے دی ہے، یہ جو اللہ نے صلاحیت دے دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ ہے، ایک وراثت کی صورت میں ملی ہے۔ آج تم اس کی اہلیت نہیں دکھاؤ گے، اللہ تم سے چھین لے گا، کسی اور کو دے دے گا۔ اگر اس کو برقرار رکھنا ہے تو تقوی کی ضرورت ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے تو اللہ کے احکام کے نفاذ کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اللہ کے احکام کے نفاذ پر نہیں آئیں گے اس وقت تک کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 اللہ سبحانہ و تعالی اسی بارے میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کے پاس دعا کرانے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے دعا منظور ہو جائے گی۔ ان کو سمجھاؤ دعا قبول کرنے والا میں نہیں ہوں، میں صرف دعا کرنے والا ہوں۔ دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سفارش کو قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ معاملات کو قبول اور مردود کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں صرف جد و جہد کرنے والا ہوں۔ اے اللہ کے نبی ان کو بتائیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں۔ یہ جان اللہ نے دی ہے نا، تو اس کے نفع بھی اللہ نے دیے ہیں اور اس کے نقصان بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں۔ ایک آدمی کسی صاحب کے پاس جائے، ان سے دم کرا لے، اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے دم سے شفا ملی تو یہ بھی غلط ہے۔ وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے دم سے شفا ملی تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ نہ تو دم کرنے والے کی طاقت ہے اور نہ دم کروانے والے کی طاقت ہے اور نہ اس دم کی طاقت ہے کہ وہ شفا دے سکے۔ طاقت میرے اللہ کی ہے سبحانہ و تعالی، کہ جب اس کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ رحم کر لیتا ہے۔ طاقت اللہ کی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلاں کے دم سے فرق پڑے گا یہ غلط ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا اللہ رحم کرے گا، یہ انسان کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو فرمایا، قل، اے اللہ کے نبی فرمائیے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تمہیں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے بس وہ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر نبی کو اس رتبے سے بڑھا دیا جائے تو کیا قرآن کا انکار ہے یا نہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا،
ہمارے انجان لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کا اسلام قرآن سے ہٹ جاتا ہے، انجانے میں انکار بالقرآن کر دیتے ہیں، انجانے میں احکام الہیہ کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کس قدر انسان گمراہیوں کے دلدل میں دھنستا ہے جب اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرمان کو پڑھنے کے بجائے کسی اور زاویے کو قبول کر لیتا ہے، خواہ وہ کچھ بھی ہو جائے، خواہ وہ کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے اللہ کے نبی ان کو بتاؤ اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا۔ شیب کسے کہتے ہیں؟ گھاٹی کو، پہاڑی دروں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں۔ وہاں پہ جناب رسول اللہ کو بند کر دیا گیا، کہا گیا کہ باہر نہیں آ سکتے، معاشرے میں نہیں آ سکتے، بازاروں میں نہیں جا سکتے، اپنے گھر روانگی نہیں ہو سکتی۔ بڑی پریشانی کا عالم، سیکیورٹی الرٹس کر دیے گئے، چاروں طرف سیکیورٹی سسٹمز مینٹین کر دیے گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک تجویز آئی، میں نے اس پہ عمل کیا۔ ایک روٹی لیتا تھا، اس پر تھوڑا سا کھانا رکھتا تھا، اس روٹی کو موڑتا تھا، اپنی بغل کے نیچے چھپاتا تھا، ہاتھ کو زور سے دباتا تھا اور رسول اللہ کے پاس شیب ابی طالب میں پہنچ جاتا تھا۔ اب آپ سوچیں کہ روٹی کو موڑ توڑ کے اس طرح بغل میں چھپانا کہ روٹی کا کوئی ٹکڑا واضح نہ ہو، اس طرح صحابہ اکرام اس روٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک پہنچایا کرتے تھے۔ اس پسینے سے لت پت روٹی جو بغل کے اندر چھپا کے لائی گئی ہے وہ گزارا کرنا پڑتا تھا مسلمانوں کو، اور آج مسلمان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے۔ رسول اللہ کو اگر غیب کی بات پتہ ہوتی تو صحابہ سے کہتے رک جاؤ، کل پرسوں اترسوں فتح مل جائے گی، ہمارے لیے یہ نوعیت ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے تھے یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اتنی بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہو مزے سے؟ تمہیں پتہ ہے اسلام کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ ایک صحابی کہتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، فرمایا کہ ہم کچے پتے درختوں کے جھاڑ کر اسے کھایا کرتے تھے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، کچھ پینے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ آج کون سی نعمت ایسی ہے جو اللہ نے آزمائش کے ہونے کے باوجود تم پہ نازل نہ فرمائی ہو؟ کون سی نعمت ہے؟ فرمایا کہ ہم تو درخت کے پتے جھاڑ جھاڑ کے کھاتے تھے۔ اس کو سمجھانے کے لیے مسئلہ سمجھایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ ہمارا پخانہ ایسا ہوتا تھا جیسے بکریوں کی مینگنیاں ہوتی، کہ روٹی کھائے ہوئے تو عرصہ گزر جاتا تھا، اور جب پتے نہیں ملتے تو کھجور کی یا درختوں کی چھال لے کر اسے چبا چبا کے گزارا کرتے تھے، چبا چبا کے گزارا کرتے تھے۔ اسلام کے لیے صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں، عقیدے کے لیے صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں، اسلام کو بچانے کے لیے صحابہ اکرام کی یہ قربانیاں ہیں، اور آج ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے عقیدے کے خلاف جاتے ہیں، منہج کے خلاف جاتے ہیں، شرع کے خلاف جاتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا، سورہ اعراف آیت نمبر 188، فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب کی بات جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے پاس بھلائیوں کو جمع کر لیتا۔ ہجرت کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا کہ ہجرت کرنی ہے، کیا خیال ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی بالکل تیار ہوں، میں سواری کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب سواری کا بندوبست تو ہو گیا، مگر سواری ایک، مکہ سے مدینہ 400 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ آج کل 100 کلومیٹر کی رفتار سے گاڑی چلتی ہے معتمرین یا حجاج کے لیے،
4 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں. نارمل وے یہ ہے, بڑی بڑی سڑکیں ہیں, سیدھے سیدھے سلنگ راستے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا ہے, 400 کلومیٹر ہے, کوئی شاہراہ نہیں ہے, کوئی سڑک نہیں ہے, ٹیلے ہی ٹیلے ہیں, پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, اونچ نیچ ہے, وضع وضع کے راستے ہیں, گھاٹیاں ہیں, ایسی گھاٹیاں ہیں کہ آدمی جائے تو کہیں کا کہیں پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا. لہذا ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو مکہ سے مدینہ جاتا ہو تاکہ اسے راستے کا علم. لہذا ایک راستہ بتانے والا بھی ساتھ لے لیا گیا, کیونکہ سڑکیں تو ہے نہیں, اشارے تو کہیں لگے ہیں نہیں, موڑ توڑ تو کہیں ہے نہیں, پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے جانا ہے. اور کس سواری پہ جانا ہے؟ اونٹ پر جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. دار الندوہ میں اجلاس ہو گیا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کے نعوذ باللہ ہمارے پاس لائے گا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ اگر ہم لائیں گے تو انعام, کیونکہ حکومت کے حواریین انعامات کے بھوکے ہوتے ہیں. اسی لیے شریعت نے یہ پابندی لگائی کہ جو کچھ حکمران کو ملے گا وہ حکمران کا نہیں ہوگا, وہ عوام کے بیت المال میں جمع ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اس پر دال ہے. میں ایک نکتہ بیان کر کے دوبارہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں. ایک آدمی کو ذمہ دار بنا کر ایک زمین کا گورنر بنا دیا گیا. جب اس کی مدت پوری ہوئی تو رسول اللہ نے کہا بھئی آ جاؤ اپنا حساب دے دو. کہنے لگا جی یہ سارا مال جو ہے یہ تو بیت المال کا ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میری پرائیویٹ ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اسے زکوٰۃ مقرر کرنے کے لیے ایک عامل بنایا گیا تھا, گورنر نہیں بنایا گیا تھا, عامل بنایا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کہتے ہو یہ میری پرائیویٹ چیزیں ہیں, یہ میری ذاتی تحفے تحائف ہیں, یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کہا جی انہی لوگوں نے مجھے ذاتی طور پر یہ تحفے تحائف دے دیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسئلہ سمجھاؤ. اس نے کہا جی پوچھیں. کہا اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو یہ تحفے تحائف تمہیں ملتے؟ کہا جی بالکل نہیں ملتے. کہا اگر تم عامل نہیں ہوتے اور اس زمین میں جاتے تو کیا تمہیں یہ تحفے تحائف ملتے؟ کہا جی بالکل نہیں ملتے. کہا جب تمہیں نہیں ملتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تحفے تحائف تمہارے نہیں ہیں, اس عامل کے ہیں جس کو حکومت وقت نے مقرر کیا. لہذا یہ بھی اور باقی مال بھی مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے. اس سے نظام عدل واقع ہوتا ہے. آپ نے صحابہ اکرام کے واقعات تو بہت زیادہ سنے ہیں, کبھی غور کیا کہ جس نے آدھی دنیا پہ فتح کا پرچم لہرا دیا, جس نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا دیا, وہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر پہ سر رکھ کے کیوں سوتے تھے؟ پھٹی ہوئی چادریں کیوں پہنتے تھے؟ کیا ان کے پاس اچھے لباس نہیں تھے؟ ان کے پاس وہ حدیث تھی صحیح ہے جس کو بار بار اپنے عاملین کو جناب عمر لکھ کر بھیجتے تھے, بار بار سناتے تھے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی خواتین سے ایلا فرمایا ہوا تھا, وہ اوپر بالا خانے میں تھے, نیچے خادم کھڑا تھا, میں نے اجازت مانگی کہ مجھے اندر جانے کی اجازت دو. رسول اللہ کے پاس خادم گیا, آپ خاموش رہے, اجازت نہیں ملی. پھر دوبارہ اجازت مانگی, خادم پھر گیا, پھر رسول اللہ خاموش رہے اور اجازت نہیں ملی. پھر تیسری مرتبہ اجازت مانگی, تیسری مرتبہ خادم گیا, رسول اللہ کو بتایا, آپ خاموش رہے, اجازت نہیں ملی. یہاں تک کہ چوتھی مرتبہ عمر خطاب فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں حفصہ اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہوں تو اللہ کی قسم ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اپنی تلوار سے حفصہ کا سر جدا کر دوں گا اور آسرا نہیں کروں گا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کے سسر کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کی اجازت دیتے. اب جب بیٹھے اوپر
بالا خانے میں چڑھ گئے تو کہتے ہیں کہ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھ کر بیٹھے تھے، کھجور کی ایک چٹائی بچھی تھی، ایک پرانی مشک پانی کی سائیڈ میں رکھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ کی کمر پر اس چٹائی کے نشان تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، اتنی سارے اسباب ہیں اور آپ اس قدر سادگی کی زندگی گزارتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم سکھا دیا، مسلک سکھا دیا، حکمران بننے کا طریقہ اور اسوہ سکھا دیا۔ فرمایا یہ سب ہمارے لیے جنت میں ہے اور کفار کے لیے دنیا میں ہے۔ ہم نے جنت کا سودا کر لیا عمر، ہمیں دنیا میں یہ کچھ نہیں چاہیے، نہ محل چاہیے، نہ آسانیاں چاہیے، ہمیں تو اللہ کے ہاں سب کچھ چاہیے۔ یہ وہ حدیث تھی جس نے جناب عمر کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنایا۔ حاکم وقت ہونے کے باوجود، بہترین سپہ سالار ہونے کے باوجود، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست سپہ سالار تھے، مگر ان کے ساتھ کوئی سیکیورٹی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، کسی سیکیورٹی کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تھے، کبھی عمدہ پوشاک نہیں پہنتے تھے، یہاں تک کہ عید والے دن بھی پرانے کپڑے دھو دھو کر پہن لیا کرتے تھے، نیا لباس پہننا پسند نہیں کرتے تھے۔ کہتے تھے میری امت وہ ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ نئے نئے لباس پہن سکے، تو ان کا خلیفہ کیا حق رکھتا ہے کہ وہ نئی پوشاک پہنے؟ اور ان سے جلیل القدر خلیفہ اول ابو بکر صدیق کی انتہا تو دیکھیے کہ ام المومنین عائشہ کو وصیت فرما رہے ہیں، موطا کی روایت ہے، عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نیا کفن نہیں خریدوانا۔ حاکم وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنے زبردست صحابی ہیں کہ اللہ نے ان کا حق ادا کرنا ہے، وہ فرما رہے ہیں عائشہ میرے لیے نیا کفن کا کپڑا نہ خریدنا۔ فرمایا ابو بکر آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں عائشہ، یہ کفن عنقریب خون اور پیپ میں مل جانے والا ہے، نیا کپڑا تو زندہ لوگوں کے لیے ہے، ان کو اس کے پیسے دے دینا، ان کو پہنا دینا، مجھے تو میری پرانی چادروں کو دھو دھلا کر اسی میں کفنا دینا اور اسی میں دفنا دینا، میرے لیے نئے کپڑے خریدنے کی حاجت نہیں۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر کو پرانی چادروں میں کفن دیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ خلیفہ، یہ ہے وہ صحابہ جنہوں نے نئی چادروں کو مرتے ہوئے بھی اپنے لیے پسند نہیں فرمایا۔ ان کی جوتیوں کی خاک بھی اس امت سے بہت افضل ہے، ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنایا کرتے تھے بار بار، اور عاملین کو نصیحت کرتے تھے کہ خبردار جو کچھ تمہیں ملے گا وہ سب اللہ کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، تمہارا کچھ نہیں، تم تو خادم ہو، تم تو ایک ملازم ہو، اللہ نے تمہیں ذمہ دار بنا کر تمہیں ایک مسئول بنایا ہے، اس کے سوا تمہاری کوئی جرت نہیں۔ تم خیال کرنا جتنے انعامات ہوں گے وہ سب اللہ کی مخلوق کے لیے ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما مسنی السوء، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اب دار الندوہ میں مشورہ ہو گیا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹ کے لائے گا، لوگ پیچھے پیچھے چل پڑے، ناکام ہوئے۔ بعضی روایتوں میں آتا ہے سراقہ ابن مالک وہ پیچھے لگ گیا، اس نے بہت سوچا کہ میں کیسے ان کو پکڑوں، چونکہ اپنے علاقے کا سمجھدار ترین آدمی تھا، اس کے دماغ نے کام کیا کہ یہ سواری پہ گئے ہوں گے اتنے دور 400 کلومیٹر پیدل نہیں جا سکتے، لہذا سواری کے نشان دیکھو، ان کی جس جگہ سے یہ نکلے ہیں وہاں سے سواری کے نشان کس طرف جاتے ہیں اس کا پیچھا کرو۔ وہ پیچھا کرتے 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 ایک غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پا لیا۔ جیسے ہی قریب کیا اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، زمین میں دھنستے ہی اس کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہی ہیں، اب میں پہنچ گیا۔ اب نکلنے کی جتنی کوشش کرے اتنا دھنس لے۔ اس نے توبہ کی اور کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہے
یہ میں زمین میں اس لیے دھنس رہا ہوں کہ آپ کی بد دعا مجھے لگ گئی ہے، مجھے معاف کرو، میں واپس جاؤں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی، یہ نکل گیا۔ اس نے نکلتے ہی دوبارہ ایڑ لگائی کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، اب گردن تک دھنس گیا، اب یقین ہو چلا کہ اب میں مروں گا، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا دوبارہ اس نے التماس کی کہ اب مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہ ہوگی، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معافی کا اعلان کیا، دعا کی، اللہ نے اس کو پھر باہر نکلنے کی توفیق دی۔ تو اس نے معاہدہ کیا کہ میں یہاں اس طرف کسی کو آنے نہیں دوں گا، آپ نے میری جان بخشی ہے اس لیے میں آپ کی جان بچاؤں گا، اور جتنے لوگ آئیں گے میں ان کو کہوں گا یہاں کوئی نہیں، آپ آرام سے آگے گزر جائیے۔ راستے میں سے جو قبیلے کا سردار ملتا کہتا رسول اللہ تو نہیں ملے، یہ کہتا یہاں راستہ صاف ہے، یہاں کوئی نہیں ملا، یہ سب کو پلٹاتے جاتا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، مٹی کا اٹھا کے کفار کی آنکھوں پہ مارنا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کے اندر ساری بات داخل ہے، لیکن وہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ، کیونکہ وقت بہت قلیل ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، ما مسنی السوء، مجھے کبھی کوئی تکلیف تھوڑی پہنچتی، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں میں ان کے لیے دو صفات والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کو ڈراتا ہوں جہنم کی آگ سے تاکہ وہ ڈر جائیں، ان کو خوشخبری سناتا ہوں جنت کی تاکہ وہ جنت کے اہل بن جائیں۔ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں بھائی، میری آنے کا مقصد سمجھو، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ تم اپنی مرضی میرے اوپر مسلط کرو اور میرے شریعت کو توڑ موڑ کے اپنے نام سے پیش کرو، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تم ڈر جاؤ اور جنت کی بشارتوں کو حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ یقیناً تم جب اس کی کوشش کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یقیناً تم اپنے فائدوں کو حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے ان احکام میں اس بات کی وضاحت اور صراحت کر دی گئی ہے کہ انسان جب تک اللہ پر یقین محکم کرنے والا نہیں بنے گا اس وقت تک کامیاب اور کامران نہیں ہوگا۔ لہذا تقوی داری کو اختیار کیجئے، شریعت کو ملحوظ رکھیے، دین کو ملحوظ رکھیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔